اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور لفظ آپ کو سنائی دیتا ہے کارپوریٹ میں جس کا دوسرا رخ دیکھنا ضروری ہے، وہ ہے کہ جناب میں بڑا زبردست ٹیم پلیئر ہوں، مجھ سے اچھا تو ٹیم ورک کوئی کر ہی نہیں سکتا جی، میں تو بہت آئی ایم آلویز فار دا ٹیم اور اس پہ بڑا ایمفیسس ہوگا اور وہ 3-4 مرتبہ یہ بات کہی جائے گی۔ تو دیکھیے پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ ایک ہے نا سینگ کہ جی اس نے کہا اور میں نے یقین کر لیا، پھر جب اس نے زور دیا تو مجھے شبہ ہوا، اور جب اس نے قسم کھائی تو مجھے یقین ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ سارے جھوٹ قسم کھا کے بولے جاتے ہیں، ٹھیک، اور ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ ایسا ہی ہے معاملہ، آپ کو ہر ملک میں اسی طرح کا معاملہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا کچھ اور ملکوں کی جہاں میں سنتے آیا ہوں یہ، لیکن بہرحال یہ معاملہ ہے۔ تو جب کوئی زور دے کے کہتا ہے کہ میں جناب ٹیم پلیئر اور مجھ سے اچھا ٹیم پلیئر کوئی نہیں ہو سکتا، میں تو ٹیم ورک میں یقین رکھتا ہوں جی، تو یہ بھی ایک بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ ٹیم ورک سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں نا، ٹیمز کتنی طرح کی ہیں۔ ایک ٹیم وہ ہے جو آپ کی اپنی ٹیم ہے نا، ویدر یو آر اے ممبر آف دیٹ ٹیم اور یو آر ہیڈ آف دیٹ ٹیم، تب بھی آپ ممبر ہیں اس کے، آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن آپ کی ایک کور اپنی ٹیم ہے نا۔ پھر دیر آر ملٹیپل ٹیمز اراؤنڈ یو ایکچولی ود ان دی سیم فنکشن اینڈ اکراس دی فنکشن آلسو۔ اگر آپ مارکیٹنگ میں ہیں تو مارکیٹنگ میں آپ کے آس پاس بھی ملٹیپل ٹیمز ہوں گی نا، ایک ہی بڑی ٹیم تو نہیں ہوگی نا، ملٹیپل چھوٹی ٹیمز ہوں گی۔ پھر آپ کے ارد گرد کوئی HR کی ٹیم ہے، کوئی فائنانس کی ٹیم ہے، کوئی پروکیورمنٹ کی ٹیم ہے، کوئی پروڈکشن کی ٹیم ہے، کوئی اور کئی طرح کی سپلائی چین والے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ، یہ سب ٹیمز ہیں۔ اور جب ہم ٹیم ورک کی بات کرتے ہیں تو دونوں طرح اپلائی ہوتی ہے، یعنی میں ود ان مائی اون ٹیم آئی ورک ایز اے ٹیم، اینڈ اف آئی ایم دی ٹیم لیڈر آئی میک شیور دیٹ مائی ٹیم ورکس ایز اے ٹیم، لونرز نہ ہوں اس میں بھرے ہوئے کہ میں وہ کہیں کہ جی مجھے نہیں پتہ، باقی ٹیم سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اکیلا اپنا کام ٹھیک کرتا ہوں، میری بلا سے یہ بھاڑ میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ یقین رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں ٹیم شیم کا مجھے نہیں سنائیے، میری اپنی پرفارمنس میری ذمہ داری ہے، وہ میں کر رہا ہوں، باقی کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے کیا۔ لیکن اس سے نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی، نہ ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پرفارمنس تو ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب تک آپ ایز اے ٹیم نہیں چلتے، اور وہ بھی یہ جو لونرز ہیں، یہ جب کل کو مینیجر بنتے ہیں تو پھر وہ ٹیم کیسے چلائیں گے؟ انہوں نے تو کبھی ٹیم کے ساتھ کام ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہاؤ وڈ دے ریئلی بلیو ان ٹیم دین، اس لیے کہ ٹیم کے بغیر اب تو نہیں چل سکتے وہ، اب تو ان کی پرفارمنس اکیلے کی نہیں ہے، اب تو ان کی اپنی کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے، اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی ٹیم ایکچولی۔ سو لہٰذا ٹیم ورک والے جو لوگ ہیں نا، تو پہلی تو بات یہ کہ ود ان دی کور ٹیم جس کو آپ بلانگ کرتے ہیں ایز اے ممبر، ایز اے ٹیم لیڈر، واٹ ایور، ایک تو وہ ٹیم ہے جس میں کام کرنا ہے، اور پھر باقی ٹیموں کے ساتھ اکراس دی فنکشنز کام کرنا ہے، کیونکہ آج کل کیا ہمیشہ ایسے ہی تھا، آئسولیشن میں کام نہیں ہوتے تھے، انٹریکشن ہر کسی کے ساتھ کرنا پڑتا تھا۔ اب ذرا زیادہ فاسٹ ہے چیزیں چونکہ، تو زیادہ انٹریکشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور کمپلیکس ہو گئے ہیں فنکشنز، ڈائیورس ہو گئے ہیں، اس لیے اور بھی زیادہ انٹریکشنز بڑھ گئے ہیں، تو اکراس دی فنکشنز ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں بڑا ٹیم پلیئر ہوں، یہ سب سے بڑے سائلو بنانے والے ہیں، دیوار کھینچ کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے بات نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں کسی کو، اور پھر کہتے ہیں میں تو جناب بڑا زبردست ٹیم پلیئر ہوں، میں تو آئی ٹیک کیئر آف مائی ٹیم، میں تو اجازت نہیں دیتا کوئی میری ٹیم سے آڑی ٹیڑھی بات کرے کوئی۔ تو اگر آپ اجازت نہیں دیتے اور اس کو نارتھ کوریا بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اس کو انفارچونیٹلی، تو پھر وہ ٹیم کیسے ترقی کرے گی؟ اگر اس کو انٹریکٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، اور آپ نے اس کو بالکل پنجرے میں بند کر کے رکھ دیا ہے، تو کیسے چلے گا اس سے آگے کام پھر؟ تو یہ جو ٹیم ورک کے دعوے دار ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کون سی ٹیم کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے ٹیم ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ کس چیز میں یقین رکھتے ہیں جب یہ کہتے ہیں میں ٹیم ورک میں یقین رکھتا ہوں اور میں تو کرواتا ہی ٹیم ورک ہوں، میں تو ساری عمر سے ٹیم پلیئر ہوں، تو یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے ایکچولی؟ دیکھیے،
یہ جتنی بھی گفتگو میں نے کی ہے، میں سم اپ بھی کر دوں آج اس ٹاپک کو، جتنی گفتگو میں نے کی ہے دی ادر ویو کی، اس میں اور بہت سارے ٹاپکس بھی ہو سکتے ہیں. آئی مین دیر آر پلنٹی آف ادر ورڈز جو کہ مس انٹرپریٹ ہو رہے ہیں اور مس یوز ہو رہے ہیں. بٹ لیٹ اسٹاپ ہیئر. فار ایگزامپل پرپز یہ ہے، دیکھیے ہم خود بھی یہ لفظ بولتے ہیں اور سنتے بہت ہیں، اور خاص طور پہ جو مینیجرز ہیں، جو ہائرنگ مینیجرز ہیں، جو لائن مینیجرز ہیں، یہ لوگ تو بہت زیادہ یہ گفتگو سنتے ہیں نا، چونکہ انٹرویوز میں یہ گفتگو بہت ہوتی ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو امپریس، اور ان کے پاس امپریس کرنے کے لیے یہ ٹولز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بتاؤں میں آنیسٹ ہوں، میں لائل ہوں، میری انٹیگریٹی بڑی زبردست ہے، میں تو جناب ٹیم پلیئر بڑا اچھا ہوں، میں چیزیں مینیج بڑی اچھی کرتا ہوں جی، میں تو جناب ٹیم کو موٹیویٹڈ رکھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری گفتگو وہ بہت سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے. لیکن یہ ساری گفتگو یہ ریکوائر کرتی ہے، بہت سیریسلی یہ ریکوائر کرتی ہے کہ ان چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے کہ یہ شخص جو یہ بات کر رہا ہے اس کو فیس ویلیو پہ ہرگز نہیں لینا چاہیے. یہ ساری جتنی 8-10 ٹرمینالوجیز کی میں نے بات کی ہے، ان میں سے کسی کو فیس ویلیو پہ نہیں لے سکتے. ان میں سے ہر کسی کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے کہ اس شخص کی مراد کیا ہے اس سے. اور یہ بالکل رکھتا ہوگا موٹیویٹ، لیکن اس کے پاس ٹولز کون سے ہیں، مینجمنٹ کے ٹولز کون سے ہیں، اس کی اسٹرینگس جو اس نے بتائی ہیں وہ کیا ہیں، واقعی ہیں وہ کس طرح سے ہیں، ہاؤ ڈو دوز اسٹرینگس ریلیٹ ٹو دی جاب دیٹ ہی از سیکنگ ایکچولی. یہ ضروری ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو ظاہر ہے بہت سے بینیفٹس ہیں. ایز اے ہائرنگ مینیجر یو ول اینڈ اپ ہائرنگ دی رائٹ پیپل. چونکہ ابھی بھی بے شمار رانگ ہائرنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم پتہ نہیں کس فیکٹر پہ ہائرنگ کر رہے ہیں. سم ٹائمز اے فنی فیکٹرز. ہمارے ایک کولیگ ہوتے تھے، وہ زوڈیک سائنس پہ بڑا زور دیتے تھے کہ اس کا میں دیکھوں کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس کا زوڈیک سائن کیا ہے، اور اس کے حساب سے وہ بڑا میجر انفلوئنس ان کے ڈیسیشن پہ ہوتا تھا زوڈیک سائن کا، کہ اچھا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یا یہ بہت ٹھیک ہے، وچ از ویری انفیئر ایکچولی. لیکن یہ ہے، دس از ہاؤ وی پیپل آپریٹ ایکچولی. سو جتنا آپ آبجیکٹو رکھیں گے اپنے آپ کو، اور جتنا آپ انویسٹیگیٹو رکھیں گے، آپ کی ہائرنگ اچھی ہوگی. اور جو لوگ آپ لے کے آئیں گے، پھر آپ ان کو اگر آپ میں یہ کیپیبلٹی ہے تو پھر آپ ان کو اچھے طریقے سے چلا بھی سکیں گے، اور پھر وہ واقعی وہ کنٹریبیوٹ کریں گے جو کہ آرگنائزیشن کو چاہیے. سو ہر کسی کو اپنا گھر درست کرنے کی بھی ضرورت ہے نا، انٹرنلی اپنے آپ کو بھی یہ کہنا کہ میری اسٹرینگتھ لائلٹی ہے. پہلے تو خود کو روکنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو ہر چیز اپنی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کر لینی چاہیے. زندگی مشکل ہے، فلاں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، جو بھی ہوگا. بہت ساری چیزیں تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں نا، ہوں گی جو ہوں گی، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن بہرحال صرف یہ کہہ دینا کہ جی چونکہ ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، میں اکیلا کچھ اچھا کام کروں گا تو اس سے تو کیا فائدہ ہو جائے گا. فائدہ ہوگا، آئی کین ایشور یو. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں آپ کوئی ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. ایکچولی یو ول بی ایٹ این ایڈوانٹیج. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ایڈوانٹیج پہ ہوں گے، آپ باقی لوگوں سے بہتر کام کر سکیں گے، بہتر پرفارم کر سکیں گے، بہتر اچیو کر سکیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.